رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں اور جب صبح کی روشنی ہونے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے. تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ اسٹیشنز میں نہیں ہے. گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں. پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. تو جو گیدڑ ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے. گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں اور استور کے عوام ہیں، چوغام کے عوام ہیں سلیکٹرز. اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں. توڑ کے گاؤں میں یہ نعرہ نہیں لگا، گجرانوالہ سے کراچی تک، کراچی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے سکردو تک، سکردو سے گلگت تک اور گلگت سے آدستور تک یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. شکریہ. اور جس طرح یہ آیا تھا نا، انشاءاللہ اب اسی طرح یہ جائے گا. اور دوسرا، گلگت بلتستان میں جو اسٹور روڈ کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے حصے کے لیے نواز شریف اور حفیظ الرحمان صاحب آپ کا حصے کے دوسرے حصے کے لیے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. اب 15 نومبر کو شیر پہ مہر لگاؤ تاکہ اس سڑک کا باقی حصہ بھی مکمل ہو سکے. یاد آ گیا یہ نعرہ مجھے گلگت بلتستان کا بہت پسند ہے. آلو آلو، پھر سے آلو آلو، وطو وطو. یہ نعرہ میں نے سیکھ لیا اب یہاں سے. اور ایک اور ضروری بات کہ یہ شیروں کی سرزمین ہے، گلگت بلتستان شیروں کی سرزمین ہے اور یہاں کسی گیدڑ کی لیڈری کی گنجائش نہیں ہے. شیروں کی دھرتی کا لیڈر بھی ایک شیر کو ہونا چاہیے اور اس شیر کا نام ہے بالکل فرمان علی صاحب بھی اور رانا محمد فاروق صاحب بھی اور آپ کے دلوں کا وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان. اور اس گلگت بلتستان کے شیر کا نام ہے گیدڑ. آتے ہیں وہ پہاڑوں سے رات کو اترتے ہیں نا، آدھی رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں اور جب صبح کی روشنی یعنی کہ اصل سلیکٹرز جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں
بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں بکتے بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے اور چوہان کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ جعلی حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا انسان اپنے زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا، اور گلگت بلتستان کے پاک اور صاف عوام جو محبت کرنے والے عوام ہیں، سچی بات کرنے والے عوام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں، جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے